السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ پیش ہے دنیا بھر سے آج کی کچھ اہم خبریں۔ برطانیہ کے وزیر تجارت کیمی بیڈنوچ نے کہا ہے کہ ہندوستان کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کے لیے بات چیت اچھی جاری ہے، لیکن اب دیوالی کی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے۔ دوسری جانب ہندوستان نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ یہ باہمی فائدہ مند معاہدہ جلد مکمل ہو جائے گا۔ ہندوستان نے کہا ہے کہ وہ اس طرح کے آزاد تجارتی معاہدے کو جلد حتمی شکل دینے کے لیے برطانیہ کے ساتھ بات چیت کر رہا ہے، جو دونوں ممالک کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ دونوں ممالک نے اپریل میں FTI کو مکمل کرنے کی آخری تاریخ دیوالی مقرر کی تھی، تاہم دونوں ممالک کے درمیان بعض معاملات پر اختلافات کے باعث نومبر سے اس معاہدے کو آگے بڑھانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے خلاف واضح بیان دیتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن نے پاکستان کو دنیا کے خطرناک ترین ممالک میں سے ایک قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس کے پاس بغیر کسی مفاہمت کے جوہری ہتھیار ہیں۔ امریکی صدر نے یہ ریمارکس لاس اینجلس میں ڈیموکریٹک کانگریشنل کیمپین کمیٹی کے استقبالیہ میں کہی، جس کے دوران انہوں نے چین اور روس دونوں کی سرزنش کی۔ پاکستان کے بارے میں یہ ریمارکس اس وقت کیے گئے جب جو بائیڈن چین اور پوٹین کی روس کے حوالے سے امریکی خارجہ پالیسی پر بات کر رہے تھے۔ جو بائیڈن نے اپنے خطاب کا اختتام یہ کہہ کر کیا کہ وہ پاکستان کو دنیا کا خطرناک ترین ملک سمجھتے ہیں۔ متحدہ امریکہ کے محکمہ دفاع نے اعلان کیا ہے کہ وہ یوکرین کو $725 ملین کے اضافی ہتھیار اور گولہ بارود کی امداد فراہم کرے گا، جس میں تیز رفتار اینٹی ریڈیشن میزائل بھی شامل ہیں، جو امریکی فوج کے انوینٹری سے فراہم کیے جائیں گے۔ یوکرین کو 4 اکتوبر کے روز امریکی فوج کی انوینٹری سے $625 ملین کا اسلحہ فراہم کرنے والے پینٹاگون نے اپنے تحریری بیان میں کہا ہے کہ یوکرین کی اہم سیکورٹی اور دفاعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے فوج کی انوینٹری سے $725 ملین تک کے ہتھیاروں اور آلات کی فراہمی کے لیے امریکی فوج کو اختیارات سونپے گئے ہیں۔ یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگست 2021 کے بعد سے اب تک امریکہ نے یوکرین 23ویں بار عسکری امداد فراہم کی ہے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ضروری اقدامات نہ کیے گئے تو خوراک کا موجودہ بحران 2023 میں عالمی تباہی میں بدل سکتا ہے۔ بہت سے ممالک میں جاری خشک سالی اور تنازعات اور یوکرین روس جنگ کی وجہ سے اناج کی ترسیل میں رکاوٹوں نے خوراک کے بحران کو مزید گہرائی دی ہے اور لاکھوں انسانوں کو فاقہ کشی کے خطرے کا سامنا ہے۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق 45 ممالک میں تقریباً 50 ملین افراد قحط کی دہلیز پر موجود ہیں، جبکہ دنیا بھر میں 800 ملین سے زائد لوگ ہر رات بھوکے سوتے ہیں۔ بین الاقوامی مالیاتی فنڈ نے خبردار کیا ہے کہ دنیا کو خوراک کے بحران کا سامنا ہے، کیونکہ قیمتوں میں بڑے اتار چڑھاؤ سے غذائی عدم تحفظ میں اضافہ ہو رہا ہے۔ خوراک کے بحران سے سب سے زیادہ متاثرہ خطہ افریقہ میں لاکھوں جانیں خطرے میں ہیں۔ اقوام متحدہ کے فوڈ اینڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن کے اعداد و شمار کے مطابق افریقی بر اعظم میں ہر 5 میں سے ایک شخص موسمیاتی تبدیلی، تنازعات، کورونا وبا اور یوکرین روس جنگ جیسی وجوہات کی وجہ سے صحت بخش غذا سے محروم ہیں۔ مشرقی افریقہ میں 81 ملین لوگ خوراک کے عدم تحفظ کا شکار ہیں، تو 16 ملین مشرقی افریقیوں کو کھانا پکانے اور پینے کے لیے استعمال ہونے والے صاف پانی تک رسائی نہیں مل رہی ہے۔ فلسطینی انفارمیشن سینٹر کی رپورٹ کے مطابق ریاست کویت نے ایک بار پھر اقوام متحدہ میں تمام مقبوضہ فلسطینی علاقوں سے اسرائیلی قبضے کے خاتمے کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کیا ہے۔ یہ بات جنرل اسمبلی کی 4تھی کمیٹی کے سامنے اقوام متحدہ میں مستقل مندوب کے ملک کے سفارتی اتاشی محمد السواغ نے ڈی کولونائزیشن شق پر بحث کے دوران ایک بیان میں کہی۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے کہا ہے کہ انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو ٹیلی فون کیا ہے۔ سعودی عرب نے اس کے فوری بعد یوکرین کے لیے $400 ملین کے ہیومینیٹرین امدادی پیکج کا اعلان کیا۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا کہ سعودی عرب ثالثی کی کوششوں کو جاری رکھنے اور ہر اس چیز کی سپورٹ کے لیے تیار ہے جو کشیدگی کم کرنے میں معاون ثابت ہو۔ عرب نیوز کے مطابق یوکرینی صدر نے ٹیلی فونک رابطے کے دوران کہا کہ وہ یوکرین کی علاقائی خود مختاری کی حمایت میں مملکت کے موقف پر سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے حال ہی میں اقوام متحدہ کی روس کے زیر قبضہ 4 خطوں کے ماسکو کے ساتھ الحاق کو تسلیم نہ کرنے کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ سعودی محکمہ تفریحات کے ایگزیکٹو چیئرمین انجینئر فیصل بافرت نے ریاض سیزن 2023 میں نیا کیا ہے کے حوالے سے تفصیلات فراہم کی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق انجینئر فیصل نے بتایا کہ ہم سعودی عرب کو بین الاقوامی تفریحاتی مرکز بنانے کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاض سیزن کا اہم ہدف یہ ہے کہ مملکت سیر و تفریح کے شائقین کا عالمی مرکز بن جائے۔ یہ ہدف حاصل کرنے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ ریاض سیزن میں 15 ملین سے زیادہ شائقین کی 6 ماہ کے دوران میزبانی ہوگی، ان میں سے 13 لاکھ بین الاقوامی سیاح ہوں گے۔
सऊदी अरब में हरमैन शरीफीन इंतजामिया के सरबराह आला शेख डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मस्जिद नबवी के ज़ायरीन की सहूलत के लिए 50 नई गोल्फ गाड़ियों का इफ्तिताह किया है। हरमैन शरीफीन जनरल प्रेसिडेंसी के ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान के मुताबिक डॉक्टर अब्दुर्रहमान अल सुदैस ने मस्जिद नबवी इंतजामिया के अहलकारों को ताकीद की है कि वो ज़ायरीन को मुनफरिद सहूलतें फराहम करें। आला क़यादत चाहती है कि ज़ायरीन को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। उन्होंने कहा कि ज़ायरीन की खिदमत मजहबी और कौमी फरीज़ा है। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद की हुकूमत यह फरीज़ा अंजाम दे रही है। हरमैन शरीफीन इंतजामिया के सरबराह आला ने मस्जिद नबवी के ज़ायरीन के लिए 50 नई गल्फ गाड़ियों की फराहमी को यकीनी बनाने पर महकमा औकाफ का शुक्रिया अदा किया है। हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मशवरे के महीनों बाद पसमानदा मुसलमानों तक बीजेपी पहुंचने की कोशिश कर रही है। हिंदुस्तान की रियासत उत्तर प्रदेश के दारुलहुकूमत लखनऊ में बीजेपी के अहम अरकान और पसमानदा मुसलमानों की कल मुलाकात हो सकती है। मुमकिना तौर पर रियासत में इस तरह की पहली बाज़ाब्ता मीटिंग होगी। ये मीटिंग वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के उत्तर प्रदेश में पसमानदा मुसलमानों की बेहतरी के लिए काम करने के लिए तकरीबन 4 माह बाद हुई है। मुबैना तौर पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुलाई में हैदराबाद में बीजेपी की कौमी एग्जीक्यूटिव मीटिंग से खिताब करते हुए यह मशवरा दिया था। बीजेपी की पसमानदा मुस्लिम रसाई भी इसके नज़रियाती सरपरस्त राष्ट्र एवं सेवक संघ के सरबराह मोहन भगवत के वाराणसी में ज्ञानवापी, कर्नाटक में तनाज़ा, नफरत अंगेज़ तकरीर, आबादी पर काबू पाने और कैंप्स में हिजाब के तनाज़ा जैसे हसास मसाइल पर बात करने के 1 माह से भी कम वक्त के बाद हुई है, जिनमें साबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर SY कुरैशी और दिल्ली के साबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर नजीब जंग शामिल हैं। जुलाई में बीजेपी के हैदराबाद प्रोग्राम में मरकजी वजीर स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा ज़मीनी इंतखाबात में पार्टी की जीत का हवाला दिया ताकि बीजेपी के लिए मुसलमानों की हिमायत के बारे में एक नुक्ता साबित हो। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने आज हफ्ते के रोज़ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स की दर्जाबंदी के जारी होने के बाद हुकूमत हिंद के तहत 79% बच्चे ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से मर गए हैं। ओवैसी ने ट्विटर पर जाकर कहा, भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 107 नंबर पर है। साउथ एशिया में भारत दूसरे नंबर पर बदतरीन है। PMO इंडिया मुग़लों को मौरिद इल्ज़ाम ठहरा सकती है, लेकिन इनके दौरे हुकूमत में 79 बच्चों की मौत ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से हुई है। भूखे हिंदुस्तानों की तादाद 19 करोड़ से बढ़कर 35 करोड़ हो गई है। 50% से ज़्यादा बच्चे और ख़वातीन खून की कमी का शिकार हैं। लेकिन हुकूमत मजहब पर बात करती है, इबादत गाहों और हिजाब पर बात करती है।